اقسام کا بیان۔ اس سے پہلے ہم نے ہفتہ اقسام پڑھ لیا تھا، آج فعل کی اقسام کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج فعل کی اقسام میں سے مختلف اعتبار سے فعل کی مختلف اقسام ہے۔ نمبر ایک اس میں ہے کہ حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، کہ جہاں پر فعل کے اندر جو حروف اصلیہ ہوں گے تو ان کی تعداد کے اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ فعل ہوتا ہے جو کہ ثلاثی ہو اور اس میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، اور دوسرا رباعی ہوتا ہے جس کے اندر 4 حروف وہ اصلی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل ثلاثی جیسے مثال نصر، ضرب، سمع، فتح۔ اب دیکھو اس میں حروف اصلیہ وہ 3 ہیں، فتح میں فا، تا، ح، اور نصر میں نون، صاد، را، ضرب میں ضاد، را، با، ٹھیک ہے نا۔ اور فعل رباعی میں جیسے آواز آ رہی ہے، اور فعل رباعی میں جیسے زلزلہ پر وزن فعلل۔ اب یہ رباعی ہے کیونکہ اس میں 4 حروف وہ اصلی ہیں، زا 1، لام 2، زا 3، لام آخری 4، تو یہ 4 حروف اس میں اصلیہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فعل کے اقسام جو ہے نا، فعل حروف اصلیہ کے اعتبار سے وہ 2 ہے۔ پھر اگر اس میں مزید آئے گا زائد حروف تو وہ فعل ثلاثی مزید فیہی، اور اگر رباعی ہوگا تو وہ مزید ہوگا۔ نمبر 2 حروف علت کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں۔ حروف علت کون سی تھی؟ واو، الف اور یا، جن کا مجموعہ وائے ہے اور جس کو واول کہتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 4 قسمیں کون سی حروف علت کے اعتبار سے۔ نمبر 1 فعل صحیح جیسے ناسوارا، نمبر 1 فعل صحیح جیسے ناسوارا، اس میں ہے نہیں۔ نمبر 2 فعل محموز جیسے اکلا، اس میں حمزہ آیا فا کی جگہ۔ فعل مضاعف جیسے فرّ، اور نمبر 4 فعل معتل جیسے قال اصل میں قولا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی 4 قسمیں وہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری نمبر پر جو ہے وہ زمانہ کے اعتبار سے وہ فعل کی وہ 3 قسمیں۔ زمانہ کے اعتبار سے مطلب ایک فعل ہوگا جس کا تعلق یا تو ماضی کے ساتھ یا حال کے ساتھ، اور یا اس طرح اس میں مطلب امر ہوگا، کوئی حکم ہوگا، تو یہ فعل کی 3 قسمیں۔ فعل ماضی جو گزشتہ زمانے پر وہ دلالت کرے، جیسے نصرہ اس نے مدد کی، ضرب اس نے مارا، سمع اس نے سنا وغیرہ۔ اور نمبر 2 فعل مضارع دوسری قسم ہے۔ فعل مضارع کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں حال اور استقبال دونوں کا معنی وہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال میں کہ تو یضرب، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، اب اس میں حال اور استقبال دونوں کا معنی وہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ عربی کلام میں یہ خصوصیت ہے کہ استقبال اور اس طرح حال کے لیے ایک صیغہ کا استعمال ہوتا ہے۔ ہاں پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر مضارع کا صیغہ ہو تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اگر اس پر حرف لم داخل کیا جائے، حرف لن داخل کیا جائے، لم جیسے لم یضرب، اس ایک مرد نے نہیں مارا، تو یہ اسی مضارع کے صیغے کو جب آپ لم داخل کریں گے تو اس کو ماضی منفی میں لے جائے گا اور آخر میں اس کو جزم دے گا، اور اگر لن داخل کرے گا لن یضرب تو آخر میں اس کو منصوب کرے گا، وہ اس میں یعنی کہ تبدیلی آئے گی صیغہ میں، اور اس کا معنی جو ہے وہ صرف فعل مستقبل کے ساتھ خاص وہ ہو جائے گا لیکن نفی میں۔ تو بہرحال یہ تو بعد والی باتیں ہیں۔ تو یہ فعل ماضی ایک، فعل مضارع 2، اور فعل امر۔ فعل امر کیا ہوتا ہے؟ فعل امر وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، وہ اس طرح بھی ہوتا ہے جیسے ہم نے اصول فقہ میں پڑھا، قول القائل لغیرہ افعل علی سبیل الاستعلاء۔ کسی کو امر دینا یہ ہوتا ہے کہ کسی قائل کا، کہنے والے کا یہ قول کہ تو یہ کام کر، اس لحاظ سے کہ کرنے والا کرانے سے درجہ میں بلند ہو، تو اس کو امر کہا۔ جیسے مثال میں کہہ دوں انصر مدد کر، تو اضرب تو مار، افتح تو کول، اسمع تو سن وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فعل کی مختلف اقسام، یہ تقسیمات تھی حروف اصلیہ کے اعتبار سے، حروف علت کے اعتبار سے، اور اس طرح زمانے کے اعتبار سے۔ سمجھ آ رہی یہاں تک کی بات؟ اچھا، اس کے بعد 4 نمبر فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فعل معروف اور ایک ہوتے فعل مجہول۔
فعل معروف فعل مجہول غالباً اس کو جس طرح ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس وہ کہتے ہیں نا، یہ وہ چیزیں۔ فعل معروف وہ جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، جیسے نصر زید، زید نے مدد کیا۔ اب نصر فعل ہے، زید فاعل ہے، اب نصر مدد کی نسبت کس کی طرف ہوئی ہے؟ زید کی طرف۔ یا یہ بھی کہتے ہیں کہ فعل معروف وہ ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو، تو اس کو فعل معروف کہیں گے۔ معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہم کہتے ہیں فلاں شخص وہ تو ایک معروف شخص ہے، ویل نون پرسن، جس کو سب لوگ جو اس کو جانتے ہو تو اس کو معروف کا۔ تو اس لیے فعل معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا فاعل معلوم ہو کہ یہ کام کس نے کیا۔ اور فعل مجہول وہ فعل جس کی نسبت مفعول بہ کی طرف کی گئی ہو، جیسے نصر زید، یعنی زید کی مدد کی گئی۔ اب زید یہ اس کو نائب فاعل کہا جائے گا، کیونکہ یہ فاعل کی جگہ ہے۔ اور یہ مرفوعات میں ہم نے پڑھ بھی لیا تھا کہ جو یہ ہوتا ہے نا، یہ جس طرح یہاں پر اس ترکیب میں ہے، اس کلام جملے میں ہے نصر زید، یہ نائب فاعل ہے۔ تو یہاں دیکھو نا، زید کی مدد کی گئی، تو زید پر کام واقع ہوا ہے نا مدد کی۔ اب یہ پتہ نہیں کہ کس نے مدد کی، تو وہ فاعل معلوم نہیں ہے، تو نسبت مفعول بہ کی طرف ہو گئی ہے، تو اس کو فعل مجہول کہا جائے گا۔ سمجھ آ گئی میری بات یا نہیں؟ یہ انتہائی اہم چیز ہے نا کہ فعل معروف اور فعل مجہول کی کس طرح جو ہے نا وہ پہچانا جائے، جس طرح انگلش میں ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس ہوتا ہے۔ نمبر 5، مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ دیکھو فعل لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں پھر میں بتا دیتا ہوں۔ وہ فعل جس کی سمجھنے کے لیے فاعل کی علاوہ مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو، جیسے جاء زید، زید آ گیا۔ اور ایک دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ جہاں پر فعل فاعل پر تمام ہو جائے اور وہ تجاوز نہ کرے مفعول بہ کی طرف، تو اس کو فعل لازم کہیں گے۔ میں نے کہا جاء زید، زید آ گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن جہاں فعل فاعل سے تجاوز کر کے یا بات صرف فاعل پر ختم نہ ہو بلکہ وہ تقاضا کرے مفعول بہ کا اور بات مفعول بہ پر ہی ختم ہو جائے، تو اس کو فعل متعدی کہیں گے۔ متعدی کا مطلب یہ ہے تجاوز کرنا